فجر کی نماز کا تارک جو ہے سب سے پہلی اس کے لیے نحوست اور بدبختی کی علامت یہ ہے العیاذ باللہ کہ شیطان اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ جو شخص سویا رہتا ہے، اتنا سویا رہتا ہے کہ صبح ہو جاتی ہے اور وہ نماز ادا نہیں کرتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے العیاذ باللہ۔ اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ علماء کا ایک قول یہ ہے کہ حقیقتاً شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کرتا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ شیطان کا وہ واش روم ہو العیاذ باللہ۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان اس کے کانوں کو بند کر دیتا ہے، وہ خیر کی بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے، خیر کی بات کو سنتا ہی نہیں۔ قرآن کی بات ہو، دین کی بات ہو، قبر کی بات ہو، قیامت کی بات ہو، جنت جہنم کی بات ہو، وہ ذرا سا بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ شیطان اس کے کانوں کو بند کر دیتا ہے العیاذ باللہ۔ تو دونوں ہی انتہائی پریشان کن باتیں ہیں العیاذ باللہ۔ یہ پہلی اس کی سزا ہے۔ دوسری سزا کیا ہے کہ سارا دن جو ہے اس کا پریشانی کے اندر گزر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سوتا ہے تو شیطان 3 گریں اس کی گدی پر لگاتا ہے، یعنی سر کے پچھلے حصے میں اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو ساری گریں جو ہے وضو کرتا ہے، ساری گریں کھل جاتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا دن ہم اور غم میں، پریشانی میں گزر جاتا ہے۔ نہ ہوتے ہوئے بھی پریشانی جو ہے اس کا پیچھا چھوڑتی نہیں۔ سبب کیا ہے؟ فجر کی نماز کا چھوڑنا۔ لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں پریشانی بڑی ہے استاد جی، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تجارت بھی ٹھیک ہے، گھر میں بھی ٹھیک ہے، وافر مقدار میں ہر چیز مادی وسائل بھی موجود ہیں، لیکن پریشانی ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ یہ پریشانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خبیث النفس، انتہائی بد دل ہو کر اس کا سارا دن گزرتا ہے العیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ تیسری اس کی سزا جو ہے وہ برزخ کی زندگی کی ہے، یعنی مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے۔ وہ کیا ہے کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے برزخ کی زندگی میں۔ آج آرام سے سونے والے، جناب گرمی میں اے سیوں کے سامنے سونے والے، پنکھوں کے سامنے سونے والے، لذت اور مزے کی نیند سونے والے، برزخ کے اندر العیاذ باللہ فجر کا تارک، فجر کی نماز نہ پڑھنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سر کچلا جاتا رہے گا، اس کے سر پہ پتھر مارا جائے گا، پتھر لڑک کے جائے گا اور سر جو ہے وہ کچلا جائے گا۔ جب وہ دوبارہ پتھر کو لے کر آئے گا، سر پھر صحیح ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح اس کو سزا العیاذ باللہ ملتی رہے گی۔ اور چوتھی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، ویل سے مراد ہلاکت، تباہی، بربادی ہے۔ کن کے لیے؟ جو اپنی نمازوں سے سستیاں کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نمازوں کو چھوڑتے نہیں، نمازوں کو مؤخر کر کے پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج العیاذ باللہ وہ کلیتاً نماز فجر پڑھتے ہی نہیں، اور کتنے ایسے بد نصیب ہیں ان کی روٹین یہ ہے، ان کی عادت یہ ہے کہ وہ نماز کو 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 11 بجے اٹھ کے جب اٹھتے ہیں تو اس وقت پڑھتے ہیں۔ اور یہ قرآن کی آیت ہمیں یہ اس بات کی طرف بتلا رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے، ہلاکت، تباہی، بربادی ہے ایسے شخص کے لیے جو نمازوں کو مؤخر کر کے پڑھتا ہے العیاذ باللہ۔ اور 5ویں اس کی جو سزا ہے اللہ اکبر، وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن ایسا بد نصیب انسان جو ہے وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تم اپنے رب کی زیارت کرو گے جس طرح 14ویں رات کو تم دیکھتے ہو، بغیر کسی رش کے، بغیر کسی دکم بیل کے، بغیر کسی پریشانی کے، اس طرح اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور یہ اللہ کا دیدار جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب مومن جو ہے وہ دیدار کریں گے۔ تو فرمایا اگر ہو سکے تو پھر نماز فجر اور نماز عصر سے آپ کسی طرح سے بھی مغلوب نہ ہونا، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ نمازیں تم سے رہ جائیں، یہ ضرور پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں دیدار ہو۔ تو جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے دیدار سے بھی محروم ہوگا العیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔